وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمة الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لہ الفداء. اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. ہماری گفتگو کا محور وحدت اسلامی ہے. یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس موضوع پر جتنی گفتگو کی جائے کم ہے. یہ موضوع قرآنی موضوع ہے. وحدت اسلامی قرآن کا تقاضا بھی ہے جو کہ الہی تقاضا ہے اور عقل کا تقاضا بھی ہے. ہر عقل سلیم وحدت کو طلب کرتی ہے. اس موضوع میں جتنی اہمیت پائی جاتی ہے بہت ہی کم ایسے موضوعات ہیں جو اتنی اہمیت کے حامل ہیں اور ان کو مسلمانوں کی طرف سے پذیرائی ملی ہے. اس کے اوپر مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں، مختلف تحقیقات ہوئی ہیں، ان کے اوپر گفتگو ہوئی ہے. لیکن وحدت اسلامی ایک ایسا رکن ہے اسلام کا کہ جس کو طول تاریخ کے اندر بھلا دیا گیا. اس کے اوپر تفصیل سے کتابیں نہ لکھی گئی، اس کو صحیح طریقے سے تشریح نہ کیا گیا. قرآن نے کہاں کہاں پر وحدت اسلامی کی دعوت دی ہے اور اس مطلب کو بیان کیا ہے، ان آیات کو وحدت اسلامی کے ضمن میں رہتے ہوئے تفسیر نہ کی گئی، جس کی وجہ سے آج ہم بہت ساری مشکلات کا شکار ہیں وحدت اسلامی کے اعتبار سے. وحدت اسلامی عقل سلیم کا تقاضا ہے جس طرح کہ عرض کیا. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر فرقہ کوشش یہ کرتا ہے کہ وحدت کی طرف دعوت دے دوسروں کو، لیکن وہ وحدت کی تفسیر غلط کرتے ہیں کہ جس کے اوپر بعد میں تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی. وحدت ہی ایسا اصلی عنصر ہے کہ جس پر عمل کر کے ملتیں و امتیں کامیابی تک پہنچتی ہیں. یہی وحدت ہے کہ جو نجات کا سبب ہے ملتوں کے لیے. یہی وحدت ہے جو مسلمانوں کی عزت اور بقا کا ضامن ہے. یہی وحدت ہے جو نجات کی کشتی ہے امت مسلمہ کے لیے. وحدت ہی ہے کہ جو اگر ایک خانوادہ ہو، ایک فیملی ہو، ان کو بچائے رکھنا اسی کے مرہون منت ہے. اگر ایک علاقے کو برائیوں سے بچانا ہو، تفرقے سے بچانا ہو، تو وحدت ہی اس معاشرے کی کامیابی کا راز ہے. لیکن اگر کوئی ملت تفرقے میں مبتلا ہو جائے، تفرقہ کا شکار ہو جائے، مختلف گروہوں میں بٹ جائے، ایک دوسرے کے مقابل میں آ جائیں، تو اس ملت کے اندر پسماندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا. چونکہ ہر عقل سلیم رکھنے والا انسان اس اہمیت کو جانتا ہے اور دشمن نے بھی اس کی اہمیت کو بھانپا ہوا ہے. اسی وجہ سے وہ ہر زمانے میں کوشش کرتا رہا اور کرتا ہے اور کرتا رہے گا کہ ملتوں کے اندر تفرقہ ڈال دیا جائے. اسی وجہ سے محاورہ مشہور ہے سیاست کے اندر بھی اجتماعی طور پر کہ تفرقہ ڈالو اور حکومت کرو. چونکہ معلوم ہے ملتیں اگر جدا ہو جائیں، ایک دوسرے کی دشمن ہو جائیں،
ایک دوسرے کے مقابل میں آ جائیں تو وہ ملتیں کبھی بھی مضبوطی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی. دشمن ان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، چاہے وہ تعداد میں زیادہ ہی کیوں نہ ہو. وہ ملتیں دشمن کم تعداد میں ہوتے وہ ان پر حاوی ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں ایک لمبے عرصے سے دشمن مسلمانوں کے اندر تفرقہ ایجاد کیے ہوئے ہے، جدائیاں ڈالی ہوئی ہیں امت مسلمہ کے اندر، مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے دشمن نے. اور اسی وجہ سے آج مسلمان مختلف میدانوں کے اندر پسماندگی کی زندگی گزار رہے ہیں، بہت سارے علمی میدانوں سے دور ہو چکے ہیں فقط اپنی اس وحدت کو بھلانے کی وجہ سے. تو لہٰذا جب اتنا اہم موضوع ہے تو اس پر گفتگو ہونی چاہیے. ہم اس وحدت کے دنوں کو بہانہ بناتے ہوئے اپنی طرف سے مختصر انداز میں ایک کوشش کر رہے ہیں، اپنی طرف سے مختصر انداز میں قرآن اور حدیث کی روح سے وحدت کی تفسیر بیان کریں گے اور دعوت دیتے ہیں ہم تمام مسلمین کو کہ وہ اس مفہوم قرآنی کو سمجھ کر اس پر جلد سے جلد عمل پیرا ہوں، تاکہ جلد سے جلد امت مسلمہ اپنی کھوئی ہوئی عزت کو حاصل کر سکے. قرآن کی متعدد آیات وحدت کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتی ہیں. ان میں سے اہم ترین آیت سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت ہے کہ جس کا ایک ٹکڑا میں نے اپنے سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. ہم اس آیت کو تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد مختلف اس کے ابحاث کی طرف روشنی ڈالتے ہیں. ارشاد پروردگار ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اے لوگو تم حبل خدا کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تمام کے تمام آپ حبل پروردگار کو، خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ نہ ڈالو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، خدا کی نعمت کو یاد کرو جو خدا نے تم پر کی تھی. اذ کنتم اعداء، کہ جب تم آپس میں دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، خدا نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اسی نعمت کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے دہانے پر پہنچے ہوئے تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، خدا نے تمہیں اس جہنم کے دہانے سے نکالا، اس گرنے سے بچایا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، خداوند متعال اپنی نشانیوں کو اسی طریقے سے واضح طور پر بیان کرتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ اے مسلمانوں، اے ملت، اے امت مسلمہ، تم ہدایت پا جاؤ. کتنا واضح، صریح اور روشن خطاب ہے، اس سے صریح اور واضح خطاب نہیں ہو سکتا. خدا نے واضح طور پر فرمایا ہے امت مسلمہ وحدت اختیار کرو. کیسے ہم اس آیت سے سمجھتے ہیں؟ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. اور حبل اللہ کو اگر روایات میں جا کر دیکھیں، مکتب تشیع کی تفاسیر کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں، 3 مصداق اس کے ذکر کیے گئے ہیں: قرآن، اسلام اور پیغمبر اکرم اہل بیت. ان 3 مصادیق کو ذکر کیا ہے حبل اللہ کے عنوان سے. قرآن خدا کی رسی ہے، اسلام خدا کی رسی ہے، پیغمبر و اہل بیت یہ خدا کی رسی ہیں.
اگر ان سے تمسک کیا، ان کے فرامین پر عمل کیا، ان کی سیرت کے اوپر عمل پیرا ہوئے، تو گویا ہم نے خداوند متعال کی رسی کو تھاما ہے۔ تو تمام کے تمام کو ایک ہی رسی تھامنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہاں سے بات واضح سمجھ میں آتی ہے کہ وحدت کی طرف دعوت ہے، وحدت اسلامی کی طرف دعوت ہے۔ اس آیت کے اندر چند اور ظریف نکات موجود ہیں کہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ وَاعْتَصِمُوا کو اگر آپ عربی گرامر کے اعتبار سے نگاہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ صیغہ امر ہے، یعنی اس کے اندر حکم دیا جا رہا ہے، امر کیا جا رہا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا، تھامو تم۔ اور یہ عربی گرامر کے اندر بات واضح ہے، اور علم اصول کے اندر بھی علماء متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ صیغہ امر اگر بغیر قرینے کے اگر استعمال ہو تو یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، وہ چیز واجب ہوتی ہے جو صیغہ امر کے ذریعے بیان کر دی جائے۔ اس کی ایک مثال سادہ سی میں دیتا ہوں۔ نماز فریضہ الہی ہے ہمارے اوپر، کہاں سے ہم نے سمجھا؟ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ۔ اب اقیمو عربی گرامر کے اندر صیغہ امر ہے، امر کیا جا رہا ہے باقاعدہ، تو لہٰذا یہاں سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ وجوب پر دلالت کر رہا ہے، چونکہ صیغہ امر ہے اور صیغہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، ظہور رکھتا ہے یہ وجوب کے اندر اگر قرینہ موجود نہ ہو۔ ایک اصولی بحث ہے، میں نے فقط اشارہ کیا ہے، تفصیل جو ہے وہ تخصصی اور علمی کتابوں کے اندر ملتی ہے کہ یہ مقام نہیں ہے ان بحثوں کو یہاں پر ذکر کرنے کا۔ پس وَاعْتَصِمُوا جب صیغہ امر ہے اور اس سے ہم وجوب کو سمجھتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وحدت فریضہ الہی ہے، وحدت اسی طریقے سے ہمارے اوپر واجب ہے جس طریقے سے نماز ہم پر واجب ہے۔ اور بعد میں خداوند متعال کا ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، گروہوں میں نہ بٹو، جدا نہ ہو۔ اور اگر اس کو گرامر کے اعتبار سے بیان کیا جائے تو لا اس کے اوپر داخل ہے، تفرقو کے اوپر لا آیا ہے، لا تفرقو۔ عربی گرامر کے اندر یہ لا نہیں شمار ہوتا ہے، یعنی جب کسی چیز سے روکا جاتا ہے اور اس کے اندر شدت پائی جاتی ہے کہ اس کو نہیں کرنا کبھی بھی، تو وہاں پر لا نہیں استعمال ہوتا ہے۔ لا تفرقو، فرقوں میں مت بٹو۔ اور علم اصول میں یہ بات علماء متفق ہیں اس بات کے اندر کہ نہیں حرمت پر دلالت کرتی ہے، یعنی اگر لا نہیں استعمال ہو جائے ایک کلمے کے اندر، ایک جملے کے اندر، تو وہ حرمت پر دلالت کرتی ہے، ظہور رکھتی ہے حرمت کے اندر، اگر قرینہ موجود نہ ہو کراہت کے اوپر یا اس طرح کے باقی مفاہیم کے اوپر۔ پس لا تفرقو سے کہہ کر فرقے میں بٹنے کو حرام قرار دے دیا اور واعتصموا کا امر دے کر وحدت کو واجب قرار دے دیا۔ پس یہاں سے ہم بہت ساری غلط فہمیوں کو وحدت کے بارے میں دور کر سکتے ہیں کہ جو بعد میں آپ کی خدمت میں عرض ہوگی۔ یہاں تک ہم نے یہ نتیجہ لیا کہ وحدت قرآنی مفہوم ہے، قرآنی مطلب ہے، قرآن تاکید کرتا ہے اس کے اوپر اور اس کی اہمیت کا قائل ہے۔ اسی طریقے سے اگر سورہ آل عمران کی 105 نمبر آیت کی تلاوت کی جائے تو آپ کو واضح طور پر ملے گا، وہاں پر خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے لا تکونوا کالذین تفرقوا
مسلمانوں کو منع کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کی مانند مت بنو. لا تکونو، یہاں پر بھی لا نہیں آیا ہوا ہے. لا تکونو کالذین تفرقوا، جو لوگ متفرق ہوئے، جو لوگ فرقوں میں بٹے، ان جیسے مت بنو. واختلفوا، اور ان جیسے نہ بنو جنہوں نے اختلاف کیا. من بعد ما جاءہم البینات، جب ان کے پاس واضح دلیل آ گئی اس کے بعد بھی وہ اختلاف کرنے لگ گئے. ان جیسے نہ بنو. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے خدا نے عذاب عظیم رکھا ہوا ہے. بہت ساری اور آیات دلالت کرتی ہیں وحدت پر اور تفرقے کی نفی پر. اس مختصر سی گفتگو کا نتیجہ پس یہ نکلا کہ وحدت قرآنی مفہوم ہے، انتہائی اہمیت کا حامل ہے، واجب ہے اور مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا ہے. اگر عمل نہ کیا تو انہوں نے قرآن کی مخالفت کی ہے، حکم الہی کی مخالفت کی ہے، اور یہ پھر تمام مسلمان جانتے ہیں کہ جو خدا کے فرمان کی مخالفت کرتا ہے خدا نے ان کے لیے عذاب عظیم کا وعدہ دیا ہوا ہے. اب میں ایک قول امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کرتا ہوں اہمیت وحدت کے اندر، کیونکہ امام خمینی تاریخ کے اندر سب سے بڑے وحدت کے داعی گزرے ہیں. اگرچہ وحدت کی یہ بحثیں سید جمال الدین افغانی اور ان کے شاگرد محمد عبدہ سے شروع ہوئی ہیں. انہوں نے بہت زیادہ جستجو کی اس بات کی کہ مسلمان آپس میں وحدت اختیار کر جائیں، ان کے درمیان کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا جائے کہ یہ آپس میں وحدت اختیار کر جائیں، متحد ہو جائیں، تاکہ دشمن ان پر اثر انداز نہ ہو سکے، دشمن کے برناموں کو، دشمن کے پلاننگ کو ناکام بنا سکے امت مسلمہ. یہ وہاں سے جمال الدین افغانی سے بحث شروع ہے. اس سے پہلے نہ ہونے کے برابر یہ بحثیں موجود ہیں. اسی وجہ سے کہا تھا کہ وحدت جو ہے وہ فراموش شدہ عنصر ہے اسلام کا، رکن ہے اسلام کا، لیکن بھلا دیا گیا تھا اس کو. اور امام خمینی بعد میں اسی نہضت کو تسلسل دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور وحدت کے داعی بنتے ہیں، وحدت کی طرف بلانے والے بنتے ہیں اور کامیاب ہوئے اس کے اندر. اور اپنے مختلف خطابوں کے اندر امام خمینی نے یہ ارشاد فرمایا ہر موقع پر کہ وحدت اختیار کرو. میں نمونے کے طور پر ایک قول ان کا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، فارسی کے ساتھ بیان کرتا ہوں تاکہ اگر کوئی ان اقوال کو سرچ کرنا چاہے انٹرنیٹ سے، معتبر سائٹس میں یہ اقوال موجود ہوں گے ان کے. ایک قول کو بے عنوان نمونہ ذکر کرتا ہوں. امام خمینی کی ایک کتاب ہے صحیفہ امام. یہ ان کی کتاب نہیں ہے، مجموعہ ہے ان کی تقریروں کا. یعنی انہوں نے جتنی تقریریں اپنی زندگی میں بیان کی ہیں بعد میں ان کی یہ تقریریں جمع کی گئی اور مختلف جلدوں میں ان کو منظم کیا گیا اور متعدد جلدیں بنی اس کی. میں یہ جو قول نقل کر رہا ہوں یہ صحیفہ امام کی جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 381 پر موجود. انگلش میں ڈھونڈ کر بھی ان کے اقوال کو پڑھا جا سکتا ہے اور فارسی میں موجود ہے. اردو میں میرے خیال میں ابھی یہ کتاب ترجمہ نہیں ہوئی ہے، میرے علم میں نہیں ہے. امام خمینی یوں فرماتے ہیں، آنہائی کے میخواہند بین اہل سنت و اہل تشیع فاصلے ایجاد کنند نہ سنی ہستند و نہ شیعہ. وہ لوگ کہ جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں، فاصلہ ان کے درمیان ڈالنا چاہتے ہیں، وہ نہ تو سنی ہیں اور نہ ہی شیعہ. آنہا اصلاً بے اسلامی کاری نہ دارند، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وَإِلَّا کسی کے بے اسلام اعتقاد داشتے باشد بے اختلافات و مسائل اختلافی دامن نہ میزند. جو اسلام کا معتقد ہو
جو حقیقی مسلمان ہو وہ کبھی بھی اختلافی مسائل کو اچھالتا نہیں ہے، ان اختلافی مسائل کی وجہ سے تفرقہ ایجاد نہیں کرتا۔ اینہا نیست جز این کے قدرت ہے، یہ بزرگ فہمیدے اند، بڑی طاقتیں یہ بات سمجھ چکی ہیں، آن چیزی کے آنان را عقب زدے است، اسلام و وحدت مسلمین و برادری بین ہمیں ملت اسلامی است، کہ ان کو پیچھے کرنے والی چیز جو ہے وہ امت مسلمہ کے درمیان اتحاد ہے، امت مسلمہ کے درمیان وحدت ہے۔ دشمن اور بڑی طاقتیں اس بات کو سمجھ چکی ہیں، لہٰذا پھر آگے جا کر کہتے ہیں من از ہمیں توقع دارم کہ بحرف مفسدین گوش نہ کنید، میں آپ سب سے توقع کرتا ہوں کہ جو مفسد ہیں، یعنی جو مسائل اختلافی کو برجستہ کر کے پررنگ کر کے تفرقہ ایجاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دونوں طرف ان کی باتیں نہ سنیں۔ امام خمینی ان کو مفسدین سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو قرآن کی روح سے بھی اہمیت واضح ہوئی، اور مکتب تشیع کی ایک بہت بڑی شخصیت امام خمینی کی زبانی بھی ہم نے دیکھ لیا کہ وحدت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر ہم اس وحدت پر چلے تو کامیابی ہمارا نصیب ہے، اگر نہ چلے تو پھر جس طرح ہم ابھی پسماندہ ہو چکے ہیں اور مزید پسماندہ ہی رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔